اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہماری یہ تجوید کی اڈلٹ کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم نے حروف تہجی کی پریکٹس بھی کی ہے اور ساتھ میں کچھ احادیث مبارکہ بھی ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کی کوٹ کی ہیں کہ قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ پچھلی والی ہماری کلاس میں ہم لوگوں نے حروف حلقی سے متعلق کچھ معروضات عرض کی تھی کہ حروف حلقی کل کتنے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جوف دہن سے متعلق بات کی تھی کہ جوف دہن کسے کہتے ہیں۔ جوف دہن جو ہے وہ منہ کے خلا کو کہا جاتا ہے، زبان اور تالو کے درمیان میں خالی حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ واو، الف اور یا، اس سے یہ تین حروف نکلتے ہیں۔ پچھلے سبق کا اس لیے لنک دے رہا ہوں کیونکہ ہفتے کے بعد یہ کلاس ہوتی ہے تو کم از کم اس بات کا استحضار ضروری ہے تاکہ وہ مستحضر ہو جائے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو واو، الف اور یا یہ تین حروف مدہ ہیں، اگر یہ کسی حرف کے آخر میں آ جائیں تو کم از کم ایک الف کے برابر اس لفظ کو کھینچا جاتا ہے، اسٹریچ کیا جاتا ہے، اسٹریچنگ کے ساتھ وہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حروف حلقی ہم نے پڑھے تھی۔ حروف حلقی چھ سمجھ، اے نور عین، حمزہ، ہاؤ، ہاؤ، خاؤ، عین و غین۔ اس میں پھر ہم نے آپ کو تین کیٹیگریز بتائیں کہ گلے کی کتنی کیٹیگریز ہیں جی؟ تین۔ ایک ہے اقصائے حلق، ایک ہے وسط حلق اور ایک ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر اس شعر کو اچھے طریقے سے ازبر یاد کر لیا جائے اور بار بار اگر آپ اس لیکچر کو سنیں گے، ویڈیو بنانے کا اور اس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا۔ آج ہم اگلے حروف کی طرف بھی چلتے ہیں اور ساتھ میں ہم دوبارہ پریکٹس بھی کرتے ہیں انہی الفاظ کی، اور آج کوشش کرتے ہیں کہ کوئی صورت ایک ساتھ میں ہم ملا لیں، جیسا سورۃ الفاتحہ ہے، یہ آج ہم ملا لیں تاکہ ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابتدا اور شروعات ہو جانی چاہیے کیونکہ کافی ماشاءاللہ ہم نے کلاسز کر لی ہوئی ہیں۔ ان مخارج میں سے اگلا جو مخرج آ رہا ہے اسے قاف کا مخرج کہا جاتا ہے۔ کس کا کہا جاتا ہے؟ قاف کا مخرج کہا جاتا ہے، قاف قینچی والا، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ بڑی وسیع زبان ہے۔ نبی کے علاوہ اس زبان کا اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک ایک لفظ کی پروننسیشن اسٹرانگ اور ویک ہونے سے اس کے معنی جو ہیں، اس کے میننگز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور معنی تبدیل ہونے سے ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ غلطی پھر کتنی قسم کی ہوتی ہے جی؟ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بڑی غلطی ہے جسے حرام غلطی کہا جاتا ہے، اور ایک غلطی وہ ہے جو مکروہ غلطی ہے۔ حرام غلطی تو ایک ایسی غلطی ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کی نماز ہی ختم ہو جاتی، جسے لحن جلی کہا جاتا ہے، اور چھوٹی غلطی جو مکروہ ہے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ نماز حرام تو نہیں ہوتی، البتہ اس سے کیا ہے، نماز مکروہ ضرور ہو جاتی۔ تو جہاں پر اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے نماز آپ کی فاسد ہو سکتی ہے، اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ قرات کا ہے کہ آپ کی قرات اگر ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے امام کو بنانے کے لیے شاہ صاحب بہت ساری شرائط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نماز پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں نماز پڑھانے کا اہل کون ہے، بہت ساری شرائط ہیں، جس میں ایک شرط تو یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن صحیح پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست شرط ہے اشرف صاحب، وہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والا وہ خوبصورت بھی ہو، یعنی شریعت محمدیہ کو آپ دیکھیں کہ اس نے ہر بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی بیچاروں کی شکل ذرا نارمل ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو موجودہ لوگ ہوں گے ان میں سے اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو کیا ہو، خوش شکل بھی ہو، خوش الہان بھی ہو، خوش لباس بھی ہو، سبحان اللہ، اور اس کی نسبت بھی اونچی ہو، یہ ساری چیزیں جس شخص میں پائی جاتی ہوں گی، وہ 10 آدمیوں میں سے اس آدمی کا چناؤ کیا جائے، اس کو آگے لا کے کھڑا کیا جائے۔ پھر جو اس سے کم درجے میں ہے، پھر جو اس سے کم درجے میں ہے، تو سب سے اعلیٰ درجے کا بندہ وہ ہے جس میں ایٹ لیسٹ یہ والی چیزیں پائی جائیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ کنڈیشنز جو ہیں اسلام نے اسی لیے بتائی ہیں تاکہ لوگوں کی محبت اور رغبت اس طرف بڑھے. ایک تو قرآن اچھا پڑھنے والا ہو اور پھر خوش شکل بھی ہو، تو اگر یہ ساری چیزیں اور خوش لباس بھی ہو، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہوں تو پھر یہ ہے کہ نماز پیچھے پڑھنے والے کی خشیت کے اندر اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں قرآن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے قاف کے لیے عربی زبان کے اندر قاف استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کیو استعمال ہوتا ہے. چھوٹے کاف کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کے استعمال کریں گے. لیکن کے جو ہے یہ سب سے زیادہ ہلکا لفظ ہے. اسی طریقے سے سین اور سا کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ایسے استعمال کریں گے. جبکہ سین علیحدہ ہے، سا علیحدہ ہے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے طا اور تا کے لیے آپ انگلش زبان میں کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ٹی کے علاوہ اس کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. جبکہ عربی زبان کے اندر اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے. وہ تا آپ کو اور بتائے گا، طا آپ کو اور بتائے گا، سا اور بتائے گا، سین بھی بتائے گا. جبکہ انگلش زبان کے اندر سا اور سین کا مخرج آپ کو ایک ہی ملے گا. تو یہ عربی زبان کی وسعت ہے. اور پھر جیسے جیسے اس کی پروننسیشن چینج ہوتی چلی جائے گی، اسی طریقے سے اس کے معنی بھی تبدیل ہوتے جائیں گے. یہ اہمیت ہر لیکچر میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے، یا جو احباب آپ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں